ویرا فوراً یعقوب کے پاس آیا جو اپنے گھر کے بستر پر پڑے تھے، جبکہ ایک ڈاکٹر ان کے پاس تھا۔ گولی تو راگا اپنے کسی جاننے والے ڈاکٹر سے نکلوایا تھا، لیکن تکلیف کے باعث یعقوب کی حالت کافی خراب تھی۔ بابا، ویرا کے پکارنے پر یعقوب نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیسے ہوا یہ؟ ویرا نے غصے سے راگا سے پوچھا جو کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ ہمیں پھنسایا گیا تھا جب ہم اپنے کام کے لیے وہاں پہنچے۔ فوج پہلے سے وہاں موجود تھی۔ جیسے تیسے میں خود کو اور انہیں تو بچا لایا، لیکن ہمارے ساتھ گئے آدمی نہیں بچ سکے۔ ویرا نے گہرا سانس لے کر یعقوب کو دیکھا جو شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ ویرا جی بابا، ویرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا، میں نہیں بچوں گا، ایسا مت کہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ ویرا نے سنجیدگی سے کہا، چہرے پر ہلکا سا بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم اور راگا دونوں میں سے کوئی ایک ہمارے آدمیوں کی رضامندی سے سردار بن جائے۔ یعقوب نے ہی حکم دیا تو ویرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے بعد میرے گھر والوں کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ آپ ایسا مت کہیں بابا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ویرا نے انہیں پھر سے دلاسا دیا۔ نہیں ویرا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیوی بچے وہ اپنی مرضی کرتا پھرے گا، آوارہ اور باغی ہو جائے گا۔ میں ایسا نہیں چاہتا، یعقوب نے پریشانی سے کہا، پھر کچھ سوچ کر تکلیف سے بھری نگاہوں سے ویرا کو دیکھا۔ ویرا، میں چاہتا ہوں میرے مرنے سے پہلے تمہارا اور مرجان کا نکاح کر دوں۔ یعقوب کی بات ویرا کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی، تاکہ گاؤں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی کوئی وارث ہو۔ یعقوب نے بمشکل اتنا بولتے ہوئے کہا، سچ تو یہ تھا۔ بولنے سے انہیں سینے میں سخت تکلیف ہو رہی تھی جہاں انہیں گولی لگی تھی۔ بولو ویرا، کرو گے مرجان سے نکاح؟ یعقوب نے ہمت کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا تو ویرا سکتے کے عالم سے باہر آیا اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ مرجان وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے، بس 16 سال کی بچی ہے، اور آپ؟ ویرا نے ایک پل رک کر خود کو قابو پایا اور راگا کو دیکھا جو خاموشی سے کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے تمہارا اور میرے گھر سے تعلق بن جائے گا تو ان سب کے وارث بن جاؤ گے۔ یعقوب نے لاپرواہی سے کہا، آپ فکر مت کریں، میں ویسے بھی ان کا خیال رکھوں گا، اور ویسے بھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ خود ان کا خیال رکھیں گے، پریشان مت ہو۔ ویرا نے ہلکا سا ان کا سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں ویرا، میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ میرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو تم مرجان سے نکاح کر لو یا پھر… یعقوب کے خاموش ہو جانے پر ویرا نے پوچھا، یا میں اس کا نکاح راگا سے کر دوں؟ اس بات پر ویرا کے ساتھ ساتھ راگا نے بھی حیرت سے یعقوب خان کو دیکھا۔ بولو راگا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ یعقوب کے سوال پر پہلے تو راگا خاموش رہا، پھر اس ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویرا نے حیرت سے راگا کو دیکھا جو لگ بھگ اسی کی عمر کا تھا۔ بھلا وہ کیسے ایک 16 سال کی بچی کو قبول کر سکتا تھا؟ تو ٹھیک ہے ویرا، کل تک سوچ لو، اگر تمہیں اعتراض ہی رہا تو میں کل شام کو مرجان کا نکاح راگا سے کر دوں گا۔ لیکن بابا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اتنا کہہ کر یعقوب نے اپنی آنکھیں موند لیں اور ویرا وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ یعقوب کی باتیں اس کے ذہن پر سوار تھیں، کیا یہ اس بچی کے ساتھ زیادتی نہیں تھی کہ اسے اس سے 15 سال بڑے مرد کے پلے باندھ دیا جاتا؟ وہ بھی وہ مرد جس کا جینا مردہ بس خود خرابہ تھا، لیکن ان کے قبیلے کی عورتوں کا مقدر ایسے ہی مرد تو تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ویرا کی سوچ کا مرکز مرجان تھی، وہ لڑکی جو ایک تتلی کے مر جانے پر رو دیا کرتی تھی۔ کیا وہ راگا یا ویرا جیسے سباک درندے کے ساتھ زندگی گزار پاتی؟ ویرا اسے تب سے جانتا تھا جب سے وہ پیدا ہوئی تھی۔ وہ بچپن میں بندوق کی آواز پر سہم کر رونے لگتی تھی، بجلی کی کڑک اسے ڈراتی تھی، اسے چلانے پر تو وہ سہم کر بت بن جایا کرتی تھی۔ اس کی معصوم سی مسکراہٹ اور چمکتی سنہری آنکھیں ویرا نے ذہن پر حاوی ہوئی تھی۔ ویرا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اگر اس کا نکاح راگا سے ہو گیا تو وہ اس کا کیا حال کرے گا۔ ویرا نے راگا کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ شفاف تھا، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا۔ کیا وہ معصوم سی لڑکی ایک پل بھی ایسے شخص کے ساتھ زندہ رہ پاتی؟ اس سوچ پر وہ ویرا اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس کے دماغ نے اسے سمجھایا کہ وہ اس کی پرواہ کیوں کرے، ویرا کسی کی بھی پرواہ کیوں کرے، اسے سب سے ہی نفرت تھی، لیکن چاہ کر بھی یہ خیال ویرا اپنے دماغ سے جھٹک نہیں پایا تھا۔ پوری رات ایک پل بھی اس کا چین سے نہیں گزرا تھا۔ آخر کار صبح ہونے تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس لڑکی کی پرواہ نہیں ہے۔ یعقوب خان اگر اس کا نکاح راگا سے کر بھی دیں تو ویرا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے خود کو سمجھا لیا کہ مرجان یعقوب خان کے جینے کی مرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں
याकूब ने जब इसे बुलाकर अब फिर से रजामंदी पूछी तो उसका जवाब वो नहीं था जो इसने सोचा था। मुझे मंजूर है, मैं करूँगा मरजान से निकाह। वीरा के जवाब से वो खुद हैरान रह कर दिया था कि ऐसे इस लड़की की परवाह थी जो इसे रागे जैसे सौभाग दरिंदे के हाथ लगते हुए नहीं देख सकता था। वीरा नहीं जानता था इसने ऐसा क्यों किया था, लेकिन वीरा से जुड़कर भी इसका मुकद्दर कौन सा अच्छा हो जाना था। वो मासूम लड़की के नसीब में बस कांटे और आंसू ही लिखे थे जिनके साथ इसे ज़िंदगी गुजारनी थी। मरजान अपने इस छोटे से घर के दूसरे कमरे में चेहरा घुटनों पर रखे बैठी थी। दिलावर और गुल भी खामोशी से इसके पास बैठे थे। अपने बाप की इस हालत पर वो तीनों परेशान थे। अब्बा को किसने मारा लाला? गुल की सहमी सी आवाज़ कमरे में गूंजी तो मरजान ने एक नज़र इसे देखा जो डरी सहमी सी कमरे के कोने में बैठी थी। फौजियों ने। दिलावर ने संजीदगी से जवाब दिया। क्यों? गुल की जानिब से दूसरा सवाल आया था। क्योंकि वो बहुत बुरे होते हैं। अब्बा कहते हैं कि वो हमें देखते ही हमारी जान लेना चाहते हैं। दिलावर के जवाब पर गुल मजीद सहम चुकी थी। उफ, फौजी कैसे होते हैं? क्या इनके बड़े बड़े दांत होते हैं जिनसे वो खा जाते हैं? गुल के इस सवाल पर दिलावर के साथ साथ मरजान भी हल्का सा हंस दी। नहीं, वो भी इंसान होते हैं, बस सब्ज़ और भूरे रंग का लिबास पहनकर घूमते हैं, हाथों में बंदूकें थाम कर रखते हैं और हमारे दुश्मन हैं, इसलिए हमें देखते ही इस बंदूक से गोली मार देते हैं। दिलावर ने आम से अंदाज में कहा। और अच्छा, तो जब फौजी नजर आए तो क्या करें? गुल की जानिब से एक और मासूम से सवाल आया। इनसे जितना दूर हो सके भाग जाओ। दिलावर के अंदाज में ज़रा संजीदगी थी। मरजान ने अपनी बहन को देखा जो शायद ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह लिख रही थी। तभी इनकी माँ हाथ में एक जोड़ा और आंखों में आंसू लिए कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ अम्मा? अपनी माँ के चेहरे पर इज़्तिराब देखकर दिलावर ने परेशानी से पूछा, मगर अल्मास ने सवाल नज़रअंदाज करके मरजान को नम आंखों से देखा और हाथ में पकड़ा जोड़ा इसकी जानिब बढ़ा दिया। ये ले मरजान, और तैयार हो जा, शाम को निकाह है तेरा। अल्मास ने कमरे में मौजूद हर शख्स पर बम गिराया, जबकि इनकी बात पर मरजान को लगा कि आंसू इसका सांस हलक में अटक गया है। बाजी का निकाह, लेकिन किससे? दिलावर बेचैनी से उठकर पूछा। इसकी बहनें इसे जान से भी ज़्यादा अजीज़ थीं, इन पर आँच आने से पहले वो मरना पसंद करता। वीरा से इस बात पर मरजान का मुंह हैरत से खुल गया, जबकि दिलावर अपनी माँ को ऐसे देख रहा था जैसे कि इसने कोई अनोखी ही बात की हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? बाजी इनसे बहुत छोटा है और अभी सिर्फ 16 साल का है, वो आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? दिलावर के गुस्से में अपनी बहन के लिए मोहब्बत और फिक्र छुपी थी। वो भी वीरा को जानता था, इसके दिल में किसी के लिए कोई रहम नहीं था। न जाने शादी के बाद वो मरजान का क्या हाल करता। हमारे कबीले में 15-16 साल की लड़की को ब्याह दिया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और ये तुम्हारे अब्बा का फैसला है दिलावर, कोई भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। इस बात पर दिलावर ने मरजान को देखा जो खामोशी से वहाँ बैठी थी। मैं बात करूँगा अब्बा से, इन्हें मना करूँगा। वीरा लाला वो मेरी बहन का ख्याल नहीं रख सकते, दिलावर ने बिस्तर से उठते हुए कहा। तबीयत की खराबी के बायस इसके सीने में तेज़ दर्द उठता था, जिस पर इसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिलावर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, वो तुम्हें डांट देंगे, मत जाओ वहाँ। अल्मास ने बेटे को समझाना चाहा जो अपनी चादर अपने गिर्द लपेट रहा था। नहीं, अब्बा को अपना फैसला बदलना होगा। इतना कहकर दिलावर दरवाजे की जानिब बढ़ा जब इसके कानों में मरजान की आवाज़ पड़ी। लाला, मुझे ये निकाह मंजूर है। दिलावर ने हैरत से मुड़कर मरजान को देखा जो सर झुकाए ये बात कह रही थी। बाजी, मुझे वो अच्छे लगते हैं लाला, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं खुश हूँ। मरजान ने शर्म की मुस्कुराहट के साथ कहा तो दिलावर के साथ साथ अल्मास भी सकते के आलम में अपनी बेटी को देखने लगी। मरजान, तुम ये क्या कह रही हो? अल्मास ने हैरत से इससे पूछा। कहाँ वो इस लड़की का मुकद्दर एक दरिंदे से बांधे जाने पर शौक मना रहे थे और वो खुश थी। सच अम्मा, वो मुझे अच्छे लगते हैं, आप पप्पा को मना ना करें। इतना कहकर मरजान अपनी जगह से उठी और अपनी माँ के हाथ से निकाह का जोड़ा पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। गुल भी उठकर अपनी बहन के पीछे गई थी, जबकि अल्मास अपने बेटे को देख रही थी जो बुत बना एक जगह बैठा था। बाजी नहीं समझती। बाजी को लगता है वो खामोश तो रहने वाला शख्स है जो अपने अल्फाज से किसी को तकलीफ़ नहीं देता। वो नहीं जानती कि वो कैसा दरिंदा है। वो नहीं जानती कि इस गांव का हर मर्द एक दरिंदा है। इतना कहकर दिलावर ने अपना सर अपने हाथों में थाम लिया। और मैं इतना कमज़ोर हूँ कि अपनी बहन का मुकद्दर दरिंदे से जुड़ने से नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो दिया तो अल्मास इसके पास गई और तड़प कर अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। शुक्र अदा करो तुम कमज़ोर हो, वरना वो तुम्हें भी अपने जैसा बना देते। शुक्र है खुदा का मेरे बेटे कि तुम इन सब के जैसे नहीं हो।
اتنا کہہ کر الماس بے بسی سے رونے لگیں۔ وہ دونوں جانتے تھے وہ کچھ بھی کر لیں، ان کی معصوم بچیوں کا مقدر میں کسی درندے کا ساتھ ہی لکھا تھا۔ مرجان نہانے کے بعد کپڑے بدل کر اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی جب گل اس کے پاس آئی اور پاس بیٹھ کر ٹھوڈی کے نیچے ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ مرجان کے برعکس گل کی آنکھیں سنہری ہونے کے بجائے نیلی تھیں، اور جب وہ مسکراتی تھی تو دونوں گال میں کڑے پڑتے تھے۔ سفید رنگ پر اس کے گال ہمیشہ گلاب کی مانند دمکتے رہتے تھے، شاید اسی لیے اس کی ماں نے اس کا نام گلے لالا رکھا تھا۔ باجی، مرجان نے مسکرا کر گل کو دیکھا، کیا تمہیں سچ میں ویرا لالا سے شادی کرنی ہے؟ گل کے سوال پر مرجان کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکان آئی اور اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ توبہ اگر میری ان سے شادی ہو رہی ہوتی تو میں رو رو کر مر جاتی، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے ان سے، گل نے منہ بنا کر کہا تو مرجان ہلکا سا ہنس دی۔ تمہیں تو ہر آدمی سے ہی ڈر لگتا ہے، کوئی ایک ایسا بھی ہے جسے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ مرجان کے سوال پر گل گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ دلاور لالا سے اپنی بہن کے معصوم جواب پر مرجان ہنستے ہوئے کنگھی کرنے لگی۔ یہ گل کا قصور نہیں، وہ اتنی ڈرپوک تھی کہ ان کے باپ نے ان کے ساتھ سلوک ہی ایسا کرتا آیا تھا کہ گل کو دلاور کے علاوہ ہر آدمی سے ڈر لگتا تھا۔ تم خوش ہے باجی؟ گل نے پھر سے سوال پوچھا تو مرجان نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیوں؟ اس سوال پر مرجان ذرا سا ہچکچائی۔ مجھے نہیں پتا گل، بس وہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ کیوں اچھے لگتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ثانیہ کہتی ہے مجھے ان سے محبت ہے اس لیے اچھے لگتے ہیں۔ مرجان نے آخری بات آہستہ آواز میں کہی، لیکن پھر بھی کمرے میں داخل ہونے والی ان کی ماں یہ بات سن چکی تھی۔ گل تم دلاور کے پاس جاؤ۔ اپنی ماں کا حکم مانتی گل اٹھ کر وہاں سے چلی گئی اور الماس مرجان کے پاس آئی جو اضطراب سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اماں میں نے نہیں، ثانیہ نے کہا تھا یہ۔ مرجان نے صفائی دینا چاہی، مگر اپنی ماں کو خاموش دیکھ کر وہ مزید گھبرائی تھی۔ شوہر سے تو محبت کرتے ہیں نا اماں، نہ کریں تو گناہ ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھاتے ہوئے آپ نے ہی بتایا تھا۔ مرجان نے سہم کر کہا تو الماس اس کے پاس آئی اور اسے اپنے گلے سے لگا کر رونے لگیں۔ لیکن تمہارا ہونے والا شوہر محبت کے قابل نہیں مرجان، تم کیسے اس سے محبت کر سکتی ہو، کیسے؟ مرجان اپنی ماں سے دور ہوئی اور شرمیلی سی مسکان کے ساتھ ان کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، بس وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، میں بہت خوش ہوں ان سے شادی ہونے پر۔ مرجان نے اتنا کہا اور اپنے بالوں میں چوٹی باندھنے لگی، جبکہ الماس اس بات پر بے چین ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی بیٹی کا معصوم دل ٹوٹ جائے۔ تم اس شادی سے خوش کیسے ہو سکتا ہے مرجان؟ تمہارا باپ تمہاری شادی ایک سفاک درندے سے کر رہا ہے جس کے دل میں ہر ایک کے لیے بس نفرت ہے۔ یعقوب کا فیصلہ سننے کے بعد اپنے گھر واپس جاتے ویرا کے قدم کمرے سے آنے والی آواز پر رکے، اور اس نے کھڑکی میں سے اس ماں کو دیکھا جو صدمے کی حالت میں اپنی 16 سالہ بیٹی کو بتا رہی تھی، جبکہ وہ بیٹی اپنے باپ کے حکم پر خوشی خوشی نکاح کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اپنی اور اس کی عمر کا فرق دیکھو، 15 سال بڑا ہے وہ تم سے، اور تم کیسے کر سکتا ہے اس سے شادی مرجان کیسے؟ اس نے بے بس ماں نے روتے ہوئے کہا، اور ویرا چاہ کر بھی وہاں سے جا نہیں سکا۔ وہ اس بارے میں اپنی ہونے والی بیوی کا جواب سننا چاہتا تھا۔ مجھے وہ پسند ہے اماں، اپنی ہر خامی کے ساتھ مجھے پسند ہے، مرجان نے ایک شرمیلی مسکان کے ساتھ کہتے ہوئے پٹھانی بڑی سی ماتھا پٹی اپنے سر پر لگائی، جبکہ اس کی بات پر باہر کھڑے ویرا نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ دیں۔ پاگل ہو گیا ہے مرجان، وہ آدمی کبھی پیار نہیں کرے گا تجھ سے، نفرت ہے اسے ہر ایک انسان سے۔ ویرا ہے وہ، جانتی ہے ویرا کسے کہتے ہیں؟ دہشت کو، اور بس وہ دہشت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اس کی ماں نے روتے ہوئے اسے سمجھایا۔ لیکن مرجان کے چہرے کی مسکان جوں کی توں تھی، اس چھوٹے سے شیشے میں اپنا خوبصورت پٹھانی حسن شرما کر دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں، میری محبت انہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی، دیکھنا اماں، وہ میری ہی محبت ہوگی جو ان کو سب سے محبت کرنے پر مجبور کرے گی، مرجان نے بھرپور یقین سے کہا، اور باہر کھڑے ویرا کی بس ہوئی تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتا چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا اور مرجان کو گھورنے لگا جو ہڑبڑا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے مرجان سے اکیلے میں بات کرنی ہے، آپ باہر جائیں، ویرا نے کہا تو مرجان کی ماں سے تھا، لیکن اس کا سارا دھیان مرجان پر تھا۔ وہ ماں نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے قبیلے میں کہاں عورت کو کوئی اہمیت حاصل تھی؟ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ بہت خوش ہو مجھ سے شادی ہو جانے پر؟ ویرا کے غصے سے پوچھنے پر مرجان سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن پھر اس نے ہمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار وہ مرد اس کی چاہت تھا، اس کا ہونے والا شوہر۔ جی میں بہت خوش ہوں، بہت۔ اتنی سی بات پر ہی اس کا چہرہ شرم سے دہک گیا تھا، لیکن مقابل کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔
اسی لیے وہ آگے بڑھا اور اس کی نازک گردن اپنے مضبوط ہاتھوں میں سختی سے دبوچ لی۔ میں نہیں چاہتا تم خوش ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم مجھے قبول کرو تو تمہاری آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر خوف ہو، کیونکہ ساری زندگی ان کے سوا تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملنے والا۔ تو ابھی سے عادت ڈال لو۔ ویرا کی نفرت نے وہ رالنے پر وہ نازک لڑکی سہم کر اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ نازک بدن سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا، گلابی لب کپا کر کسی کو بے چین کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ آپ سے محبت ہے، میں کیوں رو کے قبول کروں؟ میں خوش ہوں۔ مرجان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ویرا نے اس کی گردن پر اتنا دباؤ بڑھا دیا کہ مرجان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ نفرت ہے مجھے خوشی سے، نفرت ہے مجھے محبت سے، نفرت ہے مجھے تم سے۔ محبت ہے نہ تمہیں مجھ سے، دیکھتے ہیں کب تک جھیلے گی تمہاری یہ محبت ویرا کی نفرت کو۔ اتنا کہہ کر ویرا نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی بہت سی آنسو مرجان کی آنکھوں سے بہے تھے۔ میں پھر بھی آپ سے محبت کروں گی، ہمیشہ کروں گی، پھر دیکھنا آپ کی نفرت ہار جائے گی میری محبت کے آگے۔ اس کی بے جان نفرت دیکھنے کے باوجود مرجان نے پورے یقین سے کہا، مگر وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ جس بے رحم کو دل دے بیٹھی تھی، اسے نفرت کے سوا کچھ کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ شام ہو چکی تھی اور نکاح کا وقت بھی۔ ویرا اس وقت نکاح خواں کے ساتھ یعقوب خان کے کمرے میں بیٹھا تھا، جبکہ نکاح خواں ضروری معلومات نکاح نامے پر لکھ رہا تھا۔ دلہے کا نام؟ نکاح خواں نے ویرا سے پوچھا۔ ویرا نے سنجیدگی سے اپنی پہچان بتائی، جو کہ کتنے ہی سالوں سے اس کے ذات کا حصہ تھی۔ نکاح کے لیے اصلی نام شرط ہے بیٹا، اور اصلی ولدیت بھی۔ اس بات پر ویرا نے اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ پہچان جسے تکلیف دیتی تھی، آج اس نکاح کی وجہ سے پھر سے وہ پہچان پھر سے اس کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ عبداللہ، عبداللہ میر، ویرا نے اپنی مٹھیاں بیچ کر کہا۔ ولدیت؟ اس سوال پر ویرا کی آنکھوں میں خون اترا۔ 19 سال پہلے کا ہر منظر پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ سجاد میر، ویرا نے کرب سے کہا۔ تو نکاح خواں نے اس بات میں سر ہلایا اور یہ معلومات نکاح نامے پر لکھنے لگا۔ یعقوب نے اپنا ہاتھ ویرا کے ہاتھ پر رکھا۔ فکر مت کرو ویرا، تمہاری پہچان تمہارا راز ہے، تمہارے خاص آدمی ہی بس نکاح کے گواہان کی صورت میں شامل ہوں گے۔ ویرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر کے بعد ہی الماس گھونگھٹ میں لپٹی مرجان کو وہاں لائی اور چند آدمی بس گواہی کے لیے وہاں آئے تھے۔ اس سب کے ساتھ ہی نکاح کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مرجان خان ولد یعقوب خان، آپ کا نکاح عبداللہ میر ولد سجاد میر کے ساتھ حق مہر 4 لاکھ سکہ رائج الوقت میں ہونا طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواں کے سوال پر مرجان کے ہاتھوں میں لرزش سی ہوئی تھی۔ عبداللہ، وہ نام مرجان نے ہلکا سا زیر لب دہرایا۔ اسے اپنے شوہر کا نام دل سے پسند آیا تھا۔ اتنا تو سب جانتے تھے، ویرا اس کا اصلی نام نہیں تھا، لیکن کوئی بھی اس کا اصلی نام نہیں جانتا تھا، اور اب مرجان ان چند لوگوں میں سے تھی جو یہ راز جانتے تھے۔ اس شخص کی ہم راز بن کر مرجان کو اپنا آپ بہت خوش قسمت لگ رہا تھا۔ قبول ہے، مرجان نے آہستہ سے کہا اور تینوں مرتبہ پوچھے جانے پر یہی جواب دہرا دیا۔ مرجان سے نکاح نامے پر انگوٹھا لگوا کر نکاح خواں نے ویرا کی جانب مڑا۔ عبداللہ میر ولد سجاد میر، آپ کا نکاح مرجان خان ولد یعقوب خان کے ساتھ حق مہر 4 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت ہونا طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ویرا نے گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ وہ ایک زندگی اپنے ساتھ جوڑنے جا رہا تھا، ایک نیا رشتہ بنانے جا رہا تھا، اور ایسا نہ کرنے کی قسم وہ 19 سال پہلے کھا چکا تھا۔ دل کیا انکار کر دے اور پھر اس لڑکی کا نکاح راگا سے ہو جائے اور ویرا کو اس سب سے کوئی ناتا نہ رہے تو کیا ہوگا؟ راگا جیسا شفاق درندہ چند دنوں میں ہی اس معصوم سی موم کی گڑیا کو توڑ کر رکھ دے گا۔ وہ ویرا کی ذمہ داری تو نہیں جو وہ اس کی پرواہ کرے۔ قبول ہے، اپنے دماغ میں اٹھنے والی جنگ کے باوجود ویرا نے کہا، اور پھر وہاں مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ الماس نے مرجان کو اٹھایا اور وہاں سے لے جانے لگی۔ ان آدمیوں کے ساتھ جا کر مرجان کو ویرا کا گھر چھوڑا۔ وہ الماس، آج سے وہ اپنے شوہر کے گھر رہے گی۔ اپنے باپ کی بات پر مرجان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ الماس اسے وہاں سے لے گئیں تو ویرا بھی وہاں سے چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا جب اس کا سامنا راگا اور کال سے ہوا۔ راگا نے اسے دیکھتے ہی اپنے گلے سے لگایا، شادی خانہ آبادی مبارک لالی کی جان۔ راگا کی بات پر ویرا نے اس سے دور ہو کر اسباب میں سر ہلایا۔ مبارک ہو ویرا تمہیں، تمہاری تو زندگی بن گئی اور کہاں ہم دونوں کنوارے رہ گئے۔ کال نے شرارت سے کہا تو راگا اس کی بات پر ہنس دیا۔ ویسے قسمت ہے تمہاری دوست، 16 سال کی بالی عمر والی اتنی حسین بیوی ملی ہے تمہیں، تمہاری تو زندگی بھر کے لیے چاندی ہو گئی۔ خاص طور پر تمہاری آج کی رات تو بہت رنگین۔
ابھی کال کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ جب ویرا نے اس کی گردن اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لی اور لال ہوتی انگارہ آنکھوں سے گھورنے لگا۔ وہ میری بیوی ہے کال، آج کے بعد ایسے الفاظ سوچ سمجھ کر اپنی زبان پر لانا، ورنہ کچھ کہنے کے لیے تمہاری زبان ہی باقی نہیں رہے گی۔ اتنا کہہ کر ویرا نے جھٹکے سے کال کو چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ مرے گا تو اس کے ہاتھوں مڑا۔ راگا نے ہنستے ہوئے کال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ویرا اپنے گھر پہنچتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گیا، جہاں اس کا سامنا مرجان سے ہوا، جو اسے دیکھتے ہی گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی، ملٹی رنگ کے کھلے سا فراق شلوار میں ملبوس، ماتھے پر بڑی سی ماتھا پٹی اور سر پر دوپٹہ سجائے۔ وہ کسی مجرم کی مانند سر جھکا کر ویرا کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ ہاتھوں کی لرزش اس کی گھبراہٹ عیاں کر رہی تھی۔ مجھے سونا ہے، تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، ویرا نے اپنے کندھے پر سے گرم چادر اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی؟ مرجان نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک بار میں سنائی نہیں دیا، چلی جاؤ یہاں سے، ویرا نے غصے سے کہا تو مرجان سہم کر 2 قدم دور ہوئی اور نم آنکھیں اٹھا کر ویرا کو دیکھا۔ ویرا کی نظر ان نم سنہری آنکھوں میں اٹک سی گئی تھی، پھر وہاں سے نظر بھٹکتی کپ کپاتے ہوئے گلابی لبوں پر گئی تو ویرا اپنی آنکھیں موند گیا۔ مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے، اس لیے بہتر ہے تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، اب کی بار ویرا نے ذرا نرمی سے کہا تو مرجان نے اس بات میں سر ہلایا اور دوسرے کمرے میں آ گئی، لیکن وہاں چند صندوقوں اور کھانا پکانے کے سامان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مرجان نے صندوق میں دیکھا کہ شاید اسے زمین پر بچھانے کے لیے کچھ مل جائے، لیکن وہاں ایسا کچھ نہ پا کر بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلنے لگی۔ اسے سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ واپس ویرا کے کمرے میں جا کر اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ سوتی کہاں۔ گھنٹہ بھر کمرے میں ٹہلنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو واپس ویرا کے کمرے میں آ گئی۔ ویرا جو آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا، اس کے آنے پر آہٹ پر اس نے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ دوسرے کمرے میں سونے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کہاں سوؤں؟ ویرا نے گہری سانس بھر لی اور کمرے میں پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا، وہاں بیٹھ جاؤ اور اب تمہاری آواز نہ آئے، مجھے ایسے ہونا جیسے یہاں ہو ہی نہیں۔ اتنا کہہ کر ویرا نے کروٹ بدل کر اس کی جانب کمر کر لی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس رشتے کا احساس اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا کر دے، اور وہ اس پر اپنا کوئی حق یا تقاضا جتانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ لڑکی اس کے لیے بہت کم عمر تھی، اور دوسرا وہ اسے خود سے جوڑ کر اس کے دل میں کوئی ارمان پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے یہ بات سمجھتی تھی کہ اس کے مقدر میں اس کے شوہر کی محبت نہیں لکھی۔ آدھی رات تک نیند کی دیوی ویرا پر مہربان نہیں ہوئی۔ ویسے بھی اسے نیند کہاں آتی تھی، اور رات میں بمشکل 2 گھنٹے ہی سونے کا عادی تھا۔ ویرا نے کروٹ لی تو اس کی نظر مرجان پر پڑی، جو اس کی اتاری گئی چادر اپنے گرد لپیٹ کر کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو رہی تھی۔ ٹانگیں بھی اس نے کرسی پر رکھی تھی اور خود کو پوری طرح سے چادر سے لپیٹا تھا۔ بس وہ معصوم چہرہ نظر آ رہا تھا جو وہ ٹیڑھا کر کے اپنے بازو پر رکھ کے سوئی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کس قدر بے آرام تھی۔ صبح تک تو وہ نازک وجود اکڑ جاتا، اور اوپر سے وہ چادر سردی روکنے کے لیے ناکافی تھی۔ ویرا نے خود کو بہت سمجھایا کہ اسے اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ جیسے مرضی رہے، لیکن پھر خود ہی گہرا سانس لے کر اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ سب سے پہلے اس نے وہ ماتھا پٹی اس کے سر پر سے اتاری اور پھر اس کا دوپٹہ بھی اس پر سے ہٹا دیا۔ ذرا سا جھک کر وہ پھولوں سا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھایا اور بستر پر لٹا کر اپنا کمبل اس پر اڑا دیا۔ گرم کمبل ملتے ہی مرجان نے ایک خوشگوار آہ بھری اور گہری نیند میں ڈوب گئی۔ ویرا خود جا کر اس کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ وہ مسلسل اپنی بیوی پر نظریں تھیں جو معصوم سے حسن کی مالک تھی، اس کے احساسات کو اسی کے خلاف کر رہی تھی، جو اس کے جذبات نے الگ تلاطم مچا رکھا تھا، جو اسے کہہ رہے تھے اس نازک گڑیا سے اپنا ہر حق وصول کرے۔ ویرا اسے بچپن سے جانتا تھا، اس نے اس حسن کے باوجود کبھی نگاہ بھر کر اسے دیکھا نہیں تھا، لیکن آج رشتہ بدل جانے پر، پل بھر میں اس کا یہ حال کر دینے پر، ویرا اسے گھور رہا تھا۔ تم مجھے بدل نہیں سکو گی، کچھ بھی کر لو۔ وہ عبداللہ 11 سال کی عمر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مر چکا ہے، اب یہ ویرا کبھی عبداللہ نہیں بنے گا۔ ویرا کا لہجہ پرعزم تھا۔ اس نے خود سے قسم کھائی تھی کہ وہ اس لڑکی کو جس حد تک ہو سکے گا نظر انداز کرے گا، اپنے دل میں محبت کی ہلکی سی بھی چنگاری نہیں جلنے دے گا۔ لیکن وہ کہاں جانتا تھا، عشق آتش تو دنیا جلا کر رکھ دیا کرتی ہے، وہ بھی بھلا کسی بشر کے قابو میں کیسے آتی۔